یہ پیارے دن، یہ پیاری راتیں لوگ عبادت میں گزار رہے ہیں، اور لوگوں کو انہیں غنیمت بھی جاننا چاہیے کہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، درود پاک پڑھیں، اور ساتھ ساتھ ان دنوں اور راتوں میں جتنا زیادہ ہو سکے جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو بندہ نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے کہ جب بھی اسے یاد آئے اس نماز کی قضا کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1463 ہے، اور 1465 حدیث مبارک یوں ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من نسی صلاۃ او نام عنھا فکفارتھا ان یصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو نماز پڑھنا بھول جائے یا سو گیا، نماز کا ٹائم چلا گیا، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کرے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے نمازوں کو ادا کریں۔ لیکن اس حوالے سے ایک بات جو لوگوں میں غلط پھیل گئی، اور افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو بغیر تحقیق کے باتیں پھیلا دیتے ہیں اور معاذ اللہ پھر اسے حدیث کا بھی نام دے دیتے ہیں کہ جی رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں قضاء عمری کے نام سے، آپ کی پوری عمر کی نمازیں قضا ہو گئیں، جو ہوتی وہ سارا بوجھ اتر گیا۔ یا پھر یہ کہیں گے کہ جی آپ اس دن اس رات 5 نمازیں پڑھ لیں، یعنی 5 نمازوں کی قضا کر لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر کی بھی، تو ساری عمر کی جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی تھی وہ ہو گئیں آپ کی، اب آپ پہ کوئی بوجھ نہیں۔ یہ قطعاً باطل ہے، حدیث میں اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ اس طریقے سے 2 نفل پڑھیں اور پوری عمر کی جو نمازیں قضا ہوئی تھی آپ کے جو فریضہ ہے وہ اتر گیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے پیارے عزیز، وہ فرض ہے اور یہ نفل ہے، نفل کبھی فرض کا بدلہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں آپ کو انہیں پڑھنا پڑے گا، میں نے حدیث بیان کی ہے۔ اور اگر آپ اس کو حدیث کہیں گے کہ 2 نفل پڑھیں گے، حدیث پاک حدیث بیان کریں گے لوگ، اور پھر اتنے لوگوں کو شیئر کرو، جو نہیں کرے گا کوئی کافر ہی ہوگا، غلط باتیں پھیلا دیں گے کہ کرو گے تو یہ پڑھو گے تو ہو جائے گا، اور حدیث کہیں گے، اس کو حدیث کہا تو سن لیجئے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جان بوجھ کے جھوٹ ہے، اور حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے میری ذات اقدس پہ جھوٹ بولا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا اپنی نمازوں کی قضا کیجیے جس طریقے سے رہی ہیں، اور قضا صرف فرضوں کی ہوتی ہے اور وتر جو واجب ہے اس کی ہوتی ہے، تو سنن کی قضا نہیں۔ ہاں اگر اسی دن آپ کی فجر کی نماز رہ گئی ہے اور اسی دن زوال سے پہلے اسی کی قضا کرنا چاہتے ہیں، پھر سنت بھی پڑھیں اور فرض بھی پڑھیں، اس کے علاوہ سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ جیسے فرض رہے ہیں، 4 فرض رہے ہیں تو 4 فرض ہی پڑھنے پڑیں گے، 2 فرض سفر کی حالت میں رہے تو 2 فرض ہی پڑھنے پڑیں گے، اور اسی طریقے سے ہی پڑھنے پڑیں گے تو وہ ہوں گے، وگرنہ نہیں آپ کے ذمے میں باقی رہیں گی۔ ہاں آپ ان نمازوں کی قضا کریں جتنی آپ کی ہوئی ہیں، مثلا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں 4 رکعت نماز فرض قضا ظہر اول، 4 رکعت نماز فرض قضا عصر اول یا آخر کہیں، اور ایسے ہی آپ چاہیں تو اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد ٹائم بڑا ہوتا ہے، رات کو بڑا ٹائم ہوتا ہے، آپ فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب، ساری قضا نمازیں صرف 3 وقت میں آپ نہیں پڑھ سکتے، جب سورج طلوع ہو رہا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہے، اور نصف النہار وقت استوا جسے لوگ زوال بولتے ہیں، زوال لفظ نہیں وقت استوا ہے، ان 3 وقتوں کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پڑھنی ہی پڑیں گی، اور یہ مکمل کریں، جب ساری مکمل ہو جائیں پھر بے شک آپ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو میری تاخیر ہوئی، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، میں نے چھوڑنی نہیں تھی، وہ جو تاخیر کی غلطی ہوئی ہے نا، یا اللہ اس نفل کی برکت سے اس غلطی کو، اس تاخیر کو معاف فرما دے۔ تو امید ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ اس نیکی کی برکت سے اس تاخیر کو معاف فرما دے گا۔ قضا کرنی ہی پڑے گی۔ والسلام۔